بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ ان کے علم کی پہنچ یہی ہے، آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 30 کے الفاظ کے معانی کا بیان مکمل کر لیا تھا۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے، توجہ فرمائیے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جن لوگوں کی خصوصیات کا پہلے ہم نے تذکرہ کیا گزشتہ آیات میں، ان کے علم کا مبلغ کا معنی ہم نے بیان کر دیا ہے، پہنچ، یعنی وہ حد اکثر رقبہ کہ جہاں تک، یا رینج کہ جہاں تک کوئی چیز پہنچ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو مشرک ہیں اور جن کی صفت یہ ہے کہ ایک صفت یہ ہے کہ یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یقینی محکم باتوں کی پیروی نہیں کرتے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ ہوائے نفس کے پیروکار ہیں، یقینی باتوں کو چھوڑ کر، علمی دلائل کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر گمان کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ گمان والا جو عقیدہ ہے وہ ان کی خواہشات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات بھی پوری کرتے رہیں گے، تو پھر ان گمانوں کو یہ اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں۔ اور جس کا اس صورت میں تذکرہ ہوا ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کون سا گمان ہے کہ لات اور عزیٰ اور منات، یہ بت جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کوئی دلیل نہیں تھی کہاں سے بنایا اللہ کی بیٹیاں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں قیامت کے دن شفاعت کریں گی، اور ان کی شفاعت ہر صورت میں قبول ہوگی۔ جس کا اللہ نے جواب کیا دیا کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اذن دے اور راضی ہو، یعنی شفاعت کرنے والے کو بھی شفاعت کرنے کے لیے اجازت چاہیے، قرآن یہ قانون بیان کرتا ہے، اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، کس کی شفاعت کرنی ہے، اس کو بھی اللہ کہے گا کہ اس کی شفاعت کر لو۔ تو یہ دو اذن ہوں گے تب شفاعت کا عمل وجود میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا ہو، راضی نہ ہو، اور پھر بھی کوئی زبردستی شفاعت کر دے۔ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ کفار مکہ کا۔ اچھا، یہ بات قابل توجہ ہے اور بہت ہی غور طلب ہے، اور اس پر ہمیں بہت ہی زیادہ غور کرنا چاہیے۔ وہ بات کیا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن وہ ان کا اپنا بنایا ہوا اللہ تھا کہ جس کے ساتھ بہت سارے شریک تھے۔ دوسری بات، مشرکین مکہ کو آخرت کا بھی تصور تھا۔ یہ جو سمجھتے تھے کہ، اور قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں وہ جو تم کہتے تھے یہ تمہارے شفعاء ہیں، تمہاری شفاعت کرنے والے ہیں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ قیامت کے دن تم، جیسے ہم نے تمہیں تنہا خلق کیا تھا، تم تنہا ہمارے پاس آئے ہو اور ہمیں تمہارے ساتھ دکھائی نہیں دے رہے وہ کہ جن کو تم اپنے شفعاء کہتے تھے۔ ان مشرکین کو رد کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کریں کہ قیامت کے دن کے بارے میں تصور موجود تھا۔ ایک طبقہ تھا کہ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے اور قرآن کے لفظوں میں کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس ہماری یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ وہ طبقہ بھی تھا، لیکن ایک طبقہ جن سے قرآن کا خطاب ہے، مشرکین کا، آخرت کا تصور رکھتے تھے۔ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے کہ آخرت کا من گھڑت تصور، گمان پر مبنی تصور اتنا خطرناک ہے کہ مشرکوں کے پاس بھی تھا، اور قرآن نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ اور وہ جو شفاعت کا تصور رکھتے تھے اپنے ان
شرکا جن کو اللہ کے شریک قرار دیتے تھے اس کو قرآن مجید نے رد کیا۔ تو ان آیات سے یعنی صرف ان کے بارے میں سوچنا کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے، بلکہ دیکھیں کہ جو آخرت کا تصور ہے ہمارے ذہنوں میں، آخرت کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا تصور ہے، تصویر ہے ہمارے ذہنوں میں، شفاعت کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے، وہ آیا وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے یا خدا نخواستہ گمان کی پیروی ہے، سنی سنائی باتوں کی پیروی ہے؟ اور سنی سنائی باتوں اور گمان کے پیچھے انسان کب جاتا ہے؟ قرآن نے کیا بتایا؟ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، وما تہوی الانفس، یہ آیت نمبر 23 ہے اسی سورہ نجم کی، کہ جو ان کی ہوائے نفس ہوتی اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ گمان علمی دلائل کو چھوڑ کر، محکم باتوں کو چھوڑ کر، اور وہ محکم باتیں ایک مسلمان کو سب سے بہترین کون سی جگہ ہے ان محکم باتوں کو حاصل کرنے کی؟ اسی آیت نمبر 23 کے اینڈ میں فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور حالانکہ یقیناً بالیقین ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت قرآن کریم ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔